کم فہم ہے، کوئی غلطی ہو معاف کیجیے گا۔ مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، ہلکی پھلکی اس سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کو سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مقتدی کو امام کی نماز کافی و شافی ہوتی ہے۔ جتنا متقی امام ہوگا مقتدی کی نماز اتنی و ویلی عمل ہوگی۔ یار ابو بکر صدیق کے وقتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی نماز میں اگر کوئی سکون ہے بھی تو اس کو دور کرنے والا حسنین کا نانا ہے۔ ایک اور بات کہہ سکتے ہو، اور بات سنیے، ایک اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مردوں کو نیکوں کے پڑوس میں دفنایا کریں۔ وجہ محدثین نے لکھا ہے جب نیکوں پہ رحمتیں برستی ہیں تو ان کے کوٹے سے پڑوسیوں کو حصہ ملتا ہے۔ عام نیک بندہ ہو، اس کے پڑوس میں آپ کا دادا دفن ہو تو آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے دادا جی بخشے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ولی کی تربت کے قریب ہیں۔ میں نے کہا بابا اگر تیرا دادا کسی ولی کے پڑوس میں ہو تجھے اتنا ناز ہے، اس ابو بکر کے ناز کا عالم کیا ہوگا جو کسی دنیا دار کے پڑوس میں نہیں دفن، نبیوں کے سردار کے پڑوس میں دفن ہے۔ اور عام اولیاء پر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو کیا خیال ہے اس نبی کے بارے میں جن پر رحمتیں بھی اترتی ہیں لیکن وہ خود سراپا رحمت بن کے آئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خلافت کے امامت کے حامی سے اکبر ہے محمد مصطفیٰ کے جانشین سے اکبر ہے، اور وہ جن کی ایک ابتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہیں، وہ جن کی ابتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہیں، وہ مجبور تھے۔ میں کہا پتر اللہ دا شہر مجبور نہیں ہوتا، مسرور ہوتا، کہتے مجبور تھے۔ میں کہا جبل ساڑھے دادے دی شان گھٹا نہیں، وہ اللہ کا شہر ہے اور علی تیری تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ علی تو وہ ہے جیسے حضور نے فرمایا کہ اے علی تجھے ایک بات میں بتاؤں، آقا بتائیے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے علی اللہ نے تجھے ایک مقام دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے، ایک عز و شرف دیا ہے۔ آقا وہ کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی انت منی کجسدی فی روحی و کما قال، اے علی جس طرح جسم میں روح ہوتی ہے میرا تیرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امتیاز شاہ صاحب سید نے عقیدہ بیان کیا ہے، سنیے، اور سید آپ کو سنا رہا ہے کہ وہ جن کی ایک ابتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہے، ابو بکر وہاں آرام کر رہے ہیں، یہاں صبح بھی سلامیاں ہیں، شام کو بھی سلامیاں۔ چلے یہاں رکتے ہیں، مجھے ایک اور بات چاہیے۔ یہ نواز شریف کا جو پچھلا ریسنٹ دور تھا جس کے بعد عمران آیا، اس دور میں نا اگر کوئی پہلی پوزیشن لیتا تھا تو اسے ایوان وزیر اعظم میں بلا کر اس بچے کو گارڈ آف آنر پیش کر کے لیپ ٹاپ دیتے تھے نا۔ میں سیاست نہیں کرنے لگا، سمجھانے لگا بات، اسی دن چھاڑ دو جن کو رولا پڑنا، تو وہ لیپ ٹاپ دیتے تھے اور گارڈ آف آنر۔ پھر باپ اور ماں خوش ہوتے تھے، پتر کی تصویر بنا کر نا اپنی بیٹھک میں لگاتے، کوئی بھی آتا اسے بتاتے کہ آپ کا بھتیجا ہے نا کسی ایوان وزیر اعظم میں سلامی کی گئی ہے۔ حضرات آپ کے بیٹے کو زندگی میں ایک مرتبہ عارضی وزیر اعظم کے ہاؤس میں سلامی ملے، آپ فخر کرتے تھکتے نہیں۔ اس ابو بکر کے فخر کا عالم کیا ہوگا جنہیں 14 صدیوں سے صبح سے لے کر شام تک ایوان محمد عربی میں سلام کیا جا رہا ہے۔
سنیے شاہ جی کیا کہتے ہیں، مزار مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں فرشتے بھی اسی عالی مقام کے ایک مکی سے صدیق اکبر ہے، اسی عالی مقام کے ایک مکی سے منقبت سنا کے جاتے ہیں، صداقت میں عدالت میں سخاوت میں شرافت میں، صداقت میں عدالت میں سخاوت میں شرافت میں نمونہ مصطفیٰ کا بالیقین سے ابو بکر تو دوزخ سے آزاد شخص، اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش اس امت کو ان باتوں کی سمجھ آتی، کیسے بکھیڑوں میں یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، یہ کہتے تھے نا، یہ فرماتے تھے کہ چنیدہ لوگ ہیں، یہ بھی سنیں حضور کی مجلس ہے، بولیے گا کہیں اوپر سے جنہوں نے نسوار منہ میں ڈالی ہے وہ نہ بولے، مسجد کی مسجد کے تقدس پامال ہوگا، جن کو اللہ نے نسوار سے آزاد رکھا وہ کہ سبحان اللہ۔ کچھ ہیں جنہیں اللہ نے نسوار آزاد بھی آزاد رکھا ہے۔ اب سنیے بات، محفل حضور ہے، صحابہ کا جرمٹ ہے، حسان بن ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حسان جی میرے کریم، میرے آقا نے فرمایا حسان میری نعتیں پڑھتے ہو، کوئی میرے یار غار کے بھی بات سنا؟ اگر جناب والا ابو بکر دشمن ہوتے تو حسان کہہ دیتے نا 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 میں نہیں کیا جانوں یہ کون ہے۔ حضرت حسان نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا آقا میں نے کچھ لکھا ہے، میں ایک مصرع پڑھوں گا کہ نہیں جاؤں گا، حسان بتانا کیا لکھا ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف۔ حسان نے یہ پڑھا پورا کلام اور دیوان، جب ختم ہوا نا فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا ذکر سن کے مسکرانا میرے محبوب کی سنت ہے، حضور مسکرائے، اچھا کتنا مسکرائے؟ صحابہ نے یہ بھی لکھا، فرماتے ہیں حتی بدت نواجذ آقا اتنے مسکرائے کہ داڑھی مبارک جو ہے نا وہ ظاہر ہونے لگ گئی، اور حضور نے پتہ کیا فرمایا صدقت و احسنت یا حسان ہوا کما قلت، حضور نے فرمایا حسان جو تو نے کہا وہ سچ کہا، ٹھیک کہا، یہ میں تو میں نے ابو بکر نے شانہ بیان کیتے ہیں، ابو بکر نے اندر ان ساری شانہ پائیاں جاتی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خلافت کے امامت کے امیر سے محمد مصطفیٰ کے جانشین سے اکبر ہے۔ میرے آبا کا فیض اس درگاہ سے جہاں سے یہ حضرت ہے، اور وہ درگاہ اتنی ستھری درگاہ ہے، وہاں عقیدے کی جھول برداشت نہیں ہے، جو جھول والا ہو وہ وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ تو ہم سیدھی سیدھی باتوں کے قائل لوگ ہیں، ہم بولتے جائیں گے، میں بات ختم کرتا جاؤں گا۔ اب سنیے شاہ جی، امتیاز شاہ جی نے کیا لکھا، لٹا کے مال و زر اپنا لباس بوریا پہنا، لٹا کے مال و زر اپنا لباس بوریا پہنے، بڑے آرام سے گوشہ نشی سے صدیق اکبر ہے۔ حضرت ہمارا 100 روپیہ گم جائے نا نیند نہیں آتی، 100 روپیہ گم جائے نیند نہیں آتی۔ ابو بکر اسلام لائے تو 40,000 دینار ان کی جیب میں، دنیا سے جاتے وقت بدن پہ بوریے کا لباس پہنے، لیکن ذرا بھی روئے نہیں، کہا فزت برب الکعبہ، لوگو رب کے سجن پہ سارا کچھ قربان کر کے میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔
سے گوشانشی سے کہ اکبر ہے. آگے سنیے وہ غار والا واقعہ. نکالا سانپ نے جو سر لگا دی جان داؤ. نکالا سانپ نے جو سر لگا دی جان داؤ پر کیونکہ فدائے رحمت للعالمین سے صدیق اکبر ہے. محمد مصطفیٰ کے جانشین سے صدیق اکبر ہے. امتیاز شاہ صاحب اپنے آپ سے خود کلامی کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ جو حضور کو غار میں لے کر 3 میل کی چڑھائی چڑھ کے گئے تھے یہ کوئی جن تھا, فرشتہ تھا یا کون تھا؟ پھر شاہ جی جواب دے کر کہتے ہیں کہ مجھے رضوان جنت کہتا ہے. نہیں نہیں یہ کوئی اور نہیں, ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. اب سنیے وہ اشعار کی زبانی. کام تو نہیں ہو رہے ہیں, لنگر تیار ہے, کنفرم بات. یہ جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لایا. یہ جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لایا. کہا رضوان نے جھک کر نہیں صدیق اکبر ہے. محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہے. جناب ابو بکر کو جنتی کہنا یہ چھوٹا لفظ ہے. جناب ابو بکر صدیق کو جنتی کہنا یہ چھوٹا. بھائی ہم جنت کی عزت کرتے ہیں, بے توقیر لوگ نہیں, گلیوں میں رولنے والے نہیں ہیں, توقیر کو سمجھتے ہیں. ابو بکر صدیق کو جنتی کہنا چھوٹا لفظ ہے. ابو بکر تو وہاں باب استراح آتے ہیں جس دھرتی پہ جنت بھی نہ ہوتی. سبحان اللہ. یہی بات ہے, ختم کروں بات. قرآن پاک بھی جن کی صداقت کا بنا شاہد. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ قرآن پاک بھی جن کی صداقت کا بنا شاہد. نبی کے لاڈلے وہ ماجبی سے صدیق اکبر ہے. ایک اور بات کہوں, خلوت ہو کہ جلوت ہو, مزار پاک ہو یا غار. خلوت ہو کہ جلوت ہو, مزار پاک ہو یا غار. جہاں آقا دکھائی دے وہیں صدیق اکبر ہے. بڑا جملہ ہے یاد, سمجھے نہیں؟ جہاں آقا دکھائی دے وہیں صدیق اکبر ہے. میں پوری ایمانداری سے تقریر کر رہا ہوں. جب میں یہاں پر آیا تھا پہلی مرتبہ, پرانی بات ہے, اب تو میں بڑھاپے کے اندر قدم رکھ چکا ہوں. مجھے 1.5 سال اور چاہیے, اللہ نے دیا تو میں 50 کر دوں. لیکن میں نے اپنے کوئی وہ عاشق صاحب فرماتے تھے حضرت پہلی مرتبہ جب آپ کے پاس پڑھنے گیا جیسا دیکھا ویسے ہی ہے. یہ کرم ہے فقیروں کے اوپر. باقی سچ یہی ہے کہ آج کی خوراک جو معاشرے میں چلتی ہے وہ کھا کے 50 کا جو ہوتا ہے وہ پورا ہی تصور ہوتا ہے. میں نے ایمانداری کی ہے تو آپ بھی ایمانداری کریں. یہ شعر پڑھیں. جہاں آقا دکھائی دے وہیں صدیق اکبر ہے. اور آخری شعر, تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید. تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید. سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہے. سالم شاہ صاحب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اے بھی سید بیٹھا, پوچھ لو ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟
ہمارے سر پہ دست شفقت جناب ابوبکر صدیق کی کیوں نہ ہو صدیق اکبر نے ہر اعتبار سے اس خاندان سے پوتا کرتے ہیں. میں یقین آتا ہے امام جعفر صادق سے پتہ کرنا یا محمد باقر سے پتہ کرنا. ہم نے کوئی ڈالر لے کر دین فروشی کا کام نہیں شروع کیا. ہم اپنا ایمان اور حفظ جان سمجھ کے یہ پاکیزہ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. سنیے ذرا, تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید سمجھ لیتے رے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہے. خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہے. محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہے. اللہ کریم میری بوٹی بوٹی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے حکم ہے میں ایک شعر پڑھوں گا, زیادہ نہیں, پشتو کا مجھے حکم ہے. میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. آج کل تو ہمیں تیروں کے آگے رکھا ہوا ہے اور تیر بھی زہر میں بجے ہوئے, اور آج صبح سے جو تیر ہمیں پڑھ رہے ہیں اللہ میں محفوظ رکھے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے. سنیے جناب والا پشتو کا شاعر کیا کہتا ہے کہ نمنم بل نمنم نمنم. آپ سبحان اللہ میں پشتو کو بھی کہتے سبحان اللہ. نمنم بل نمنم نا 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 نمنم بل نمنم 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 بل نمنم رشد لطان نبی نمنم بل نمنم رشد لطان نبی ختم بدان نبوت آخر زمان نبی ختم بدان نبوت آخر زمان نبی. ترجمہ کر دیتا ہوں, بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. اور نبی پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ہاشم صاحب ان کے والد گرامی, ان کے آیا صاحب اور ان کے دادا جی, اللہ اس خاندان کو سلامت رکھے. اور اس طرح کے پروگرام